بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً پاکستان کے تمام شہروں میں بسنے والے اہل ایمان رمضان المبارک کے 7ویں روزے کو اختیار کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزوں کو، عبادات کو، دعاؤں کو، توبہ استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں بھی دوام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو اللہ کی محبت میں، اللہ کی بندگی میں، اور رحمۃ للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور محبت میں استقامت عطا فرمائے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں اہل ایمان اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بکا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کرم کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس رمضان المبارک میں جو فرض روزے ہیں ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ جب ہم روزے رکھتے ہیں نا، روزہ صوم، اس کا معنی ہے رک جانا۔ یہ صرف ایک روایت نہیں ہے جس کو پورا کرنا ہے، صرف ایک رسم نہیں ہے جس کو پورا کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، اس کا مقصد ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تم صاحب تقویٰ بن جاؤ۔ صرف کھانا پینا چھوڑ دینا، صرف ظاہری ان چیزوں سے رک جانا اور کہنا کہ بھئی روزہ بالکل روزے کا وہ تقاضا ہے اور سب سے اہم تقاضا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے ہم پہ فرض فرمایا اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، صاحب تقویٰ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں دیتا۔ اب دیکھیے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جو ظاہراً ان چیزوں سے رک بھی جاتے ہیں، کھانا پینے سے رک جاتے ہیں، ظاہراً تقاضا پورا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث بتا رہی ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں دیتا۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ تم بھوکے اور پیاسے رہو۔ اگر کوئی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا، جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑ رہا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑ رہا، گناہوں کی زندگی بسر کیے جا رہا ہے، گناہوں میں مگن ہے، اللہ کی نافرمانی میں مگن ہے، صرف ظاہری طور پہ کھانے اور پینے سے رک رہا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو سب اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ روزے کے ساتھ صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں بلکہ ایک پریکٹس ہے جو مطلوب ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اس کو چاہیے کہ اس کے کان کا بھی روزہ ہو، اس کو چاہیے کہ اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، اس کو چاہیے کہ اس کی زبان کا بھی روزہ ہو، اور اس کو چاہیے اس کے ہر عضو بدن کا روزہ ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ امام غزالی نے بھی اس پہ کلام کیا، اور حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کشف المعجوب میں تفصیل سے اس پہ کلام کیا کہ آنکھ کا روزہ ہو۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ بد نگاہی نہ کرے۔ کان کا روزہ ہو، کان کا روزہ یہ ہے کہ کان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ سنے، غیبت نہ سنے، فحش کلامی نہ سنے، ایسی باتیں نہ سنے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا باعث ہے۔ اور زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان جھوٹ نہ بولے، زبان کسی کا دل نہ دکھائے، زبان فحش کلامی نہ کرے، زبان غیبت نہ کرے۔ ہر عضو بدن کا روزہ ہے۔ ہاتھ کا روزہ ہے کہ ہاتھ ظلم و زیادتی سے رک جائے، ہاتھ کسی طرح بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ پاؤں کا روزہ ہے کہ پاؤں کسی گناہ کی طرف چل کے نہ جائے، یعنی ہر عضو بدن کا روزہ اس انداز میں ہو۔ میں نے بتایا نا، اس کا معنی ہے رک جانا۔ صوم کا معنی روزے سے مراد رک جانا، یعنی اگر انسان ہر عضو بدن کا روزہ رکھے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر عضو بدن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روک دے۔ آپ خود بتائیے، روزے میں جب انسان حلال چیزوں سے رک جاتا ہے، جو چیزیں اس پر حلال ہیں، جو کھانا، جو پینا، جو کچھ اس کے لیے حلال ہے، جب ان حلال چیزوں سے انسان رک جاتا ہے تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکنا ضروری نہیں ہوگا؟ جو چیزیں اللہ نے حرام فرما دی، جھوٹ بولنا، کسی کو تکلیف دینا، کوئی بھی ایسا کام کرنا جس کو اللہ نے حرام فرمایا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کا باعث جو اللہ کی نافرمانی ہے، جو اللہ کی
کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ یہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے روزہ رکھتے ہوئے کہ جب حلال چیزوں سے رکنے کا حکم ہو رہا ہے تو کیا اس پہ گناہوں سے نہیں رکنا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی جو واضح نافرمانیاں ہیں ان سے نہیں رکنا؟ یہ روزہ ایک پریکٹس ہے کہ انسان جب روزہ رکھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے رک جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جائے۔ مالک کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 خواتین حاضر ہوئی، فرمایا کہ ان کو پانی پلایا جائے، پانی پیش کیا جائے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم روزے سے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حلق میں انگلی ڈالے، حلق میں انگلی ڈالی تو گوشت اور جمع و خون باہر آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے بعد تصور کرتے ہو کہ روزے سے ہیں، یعنی وہ غیبت کر رہے تھے، اور غیبت کے بارے میں کہا نا کہ غیبت جو ہے وہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے طرح ہے، تو فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے بعد تم تصور کرتے ہو کہ تم روزے سے ہو، تو روزے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ انسان متقی ہو جائے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ اللہ تعالیٰ کے خوف کو کہتے ہیں۔ تقویٰ اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان گناہ سے رک جائے، برائی سے رک جائے، ہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف دل میں ہو کہ انسان گناہوں سے رک جائے، انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے رک جائے۔ جیسے اگر انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتا ہے نا کہ کوئی انسان مجھے دیکھ تو نہیں رہا، اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہو تو انسان گناہ نہیں کرتا، اور اگر دیکھ لے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو انسان بھر کے گناہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف یہ ہے، تقویٰ یہ ہے کہ ہر وقت انسان کا یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو روزے کا مطلوب ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہر وقت انسان کو یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور انسان کو گناہوں سے روک کے رکھے، یہ تصور انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روک کے رکھے، یہ روزے کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ اب تقویٰ کی منزل پہ آنا، یہ اللہ کا خوف ایسا دل میں رکھنا کہ اللہ کی ہر نافرمانی سے رک جانا، اس میں روزہ انسان کو بہت ہیلپ کرتا ہے۔ آپ بتائیے جب انسان روزہ رکھتا ہے، جیسا بھی انسان ہو، جب انسان روزہ رکھتا ہے، سخت گرمی کا موسم ہو، سارا دن کام کر لے، عصر کے وقت شدید بھوک لگ رہی ہو، شدید پیاس لگ رہی ہو، انسان اکیلے میں بھی پانی نہیں پیتا، اکیلے میں بھی کچھ کھاتا نہیں ہے، اکیلا بھی ہو انسان تو اس کو پتا ہے کہ اگر میں اکیلا ہوں، پانی پی بھی لوں گا، کچھ کھا بھی لوں گا تو باہر تو کسی کو پتا نہیں چلے گا، لوگوں کو تو یہی سمجھ لگے گی کہ میرا روزہ ہے۔ لیکن انسان اکیلے میں بھی کچھ کھاتا نہیں ہے، انسان اکیلے میں بھی کچھ پیتا نہیں ہے، اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے اور جس نے کہا کہ میں اس کی جزا ہوں، میں اس کی جزا دوں گا، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، روزے میں جیسا بھی انسان ہو وہ اکیلے میں بھی پانی نہیں پیے گا، عصر کا وقت ہو جائے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، پیاس سے تڑس رہا ہے، لیکن اکیلے میں بھی چھپ کے پانی نہیں پیے گا، اس تصور سے کہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور انسان کو لعلکم تتقون کا یہ جو مقصد ہے کہ انسان متقی ہو جائے، روزہ ہیلپ کرتا ہے اس پریکٹس کو قائم کرنے کے لیے، کہ جس میں انسان روزے میں پانی نہیں پیتا چھپ کے، روزے میں انسان چھپ کے کھانا نہیں کھاتا، یہ سوچ کے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح انسان باقی غیر رمضان میں بھی سارا وقت ہر گناہ سے باز آ جائے، ہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جائے، اور روزے سے یہ جو پریکٹس اس کی ہوتی ہے پورا 1 مہینہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا نہیں، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے روزہ جاتا رہے، روزہ خراب ہو جائے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، چھپ کے بھی نہیں کرنا۔ تو یہ پریکٹس انسان کو سارا سال کنٹینیو رکھنی ہے، یہ روزے کا مطلب ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ سب سے بڑھ کے اس کے لیے رمضان پورا جو ہے، یہ روزے کا تصور لے لیں، یہ روزہ انسان کو لعلکم تتقون کی پریکٹس کراتا ہے، یعنی منزل لعلکم تتقون کی طرف لے کے آتا ہے، تمہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، انسان کو متقی بناتا ہے، صاحب تقویٰ بناتا ہے۔ اور صاحب تقویٰ کیسے؟ یہ تصور انسان کے اوپر غالب آ جائے ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ یقین انسان کے دل میں پختہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر ہر لمحہ انسان اس کا احساس بھی کرے اور اس کا حیا بھی کرے۔ رمضان پورا میں پریکٹس کراتا ہے، روزے سے یہ تصور پورا باقی 11 مہینے قائم رکھنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی بھی گناہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، گناہ نہیں کرنا۔ پھر 11 مہینے بعد رمضان آئے گا، پھر 1 مہینہ روزہ اس پریکٹس کو کرائے گا، انسان تراویح پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ قرآن کی تلاوت کی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے کہ رمضان میں انسان قرآن کی تلاوت کی پریکٹس کرے، پھر اگلے رمضان تک قرآن کو بند کر کے تاک میں نہ سجا دے، بلکہ پورا رمضان قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھے اور اس پر عمل کرنا سیکھے۔ انسان نماز میں اس میں پابندی کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، رمضان آپ کو عبادات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کے لیے، تقویٰ کے لیے پریکٹس کراتا ہے۔ اب پورا سال اس پریکٹس کو جاری رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اس انداز میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اس کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ منزل عطا فرمائے جو اس سے مطلوب ہے کہ لعلکم تتقون، اللہ کریم ہمیں متقی بنا دے، اس منزل پر پہنچا دے۔ کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے جب روزے کی فضیلت بھی بیان فرمائی نا، تو فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے، آج ہی دنیا میں آیا، وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں فرمایا جس نے ایمان سے روزہ رکھا، فرمایا ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا۔ اب یہ ایمان کے ساتھ جو احتساب کے ساتھ فرمایا روزہ رکھا، اس احتساب سے مراد یہ ہے کہ روزہ رکھا تو صرف بھوک پیاس سے گزار نہیں دیا، بلکہ جب روزہ رکھا تو لعلکم تتقون کی منزل پہ فائز ہونے کے لیے انسان نے جو ہے کوشش کی کہ اپنا احتساب کیا، انسان اپنی زندگی پہ توجہ ڈالے، اپنے زندگی میں گناہ تلاش کرے، اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں تلاش کرے۔ احتساب یہ ہے کہ انسان اپنا خود، حضرت فاروق اعظم نے کہا نا کہ اپنا حساب خود کر لو، اس سے پہلے کہ حساب کا دن آئے اور اللہ تمہارا حساب کرے۔ اپنے اعمال کا وزن خود کر لو، اس سے پہلے کہ میزان قائم ہو اور اللہ تمہارے اعمال کا وزن کرے۔ یعنی دنیا میں انسان اپنا احتساب کرے، ایک روزہ رکھے تو اپنی زندگی کے سارے معاملات پہ توجہ ڈالے کہ میری زندگی میں کون کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کی نافرمانی ہے، کون کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، اس کو نکال کے باہر پھینکے اور توبۃ نصوحہ کرے۔ فرمایا جس نے اس طرح ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی دنیا میں آیا ہے۔ تو ناظرین، جتنے حضرات مجھے سماعت کر رہے ہیں اور اس کو سماعت کریں گے، سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان اس رمضان میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ کوئی اس کو جو ہے وہ کپڑا بیچنے کا سیزن بنائے ہوئے ہے، کوئی اس کو جوتیاں بیچنے کا سیزن بنائے ہوئے ہے، کوئی اس کو اپنے کسی اور کاروبار کے جو ہے وہ پھیلانے کا سیزن بنائے ہوئے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سیزن ہے تو سارا سال، لیکن یہ تو نیکیوں کا سیزن ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں، امام بخاری نے اس کو تفصیل سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، سلمان فارسی کے راوی ہیں، جو حضور علیہ السلام نے رمضان کی برکات ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے جس کی عبادت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی اس میں اگر آپ کوئی نفلی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نام اعمال میں فرض کا ثواب مرتب فرمائے گا، اور فرض کریں گے کوئی ادا تو اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا کے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ غم گساری کا مہینہ ہے، اس کی راتوں کا جو قیام ہے وہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، اس میں جو تراویح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ پھر جو اس میں تراویح کے بعد قیام اللیل بھی کرتا ہے، رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھ کے اپنی سحری سے پہلے اپنے اللہ کو سجدہ ریز ہو کے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے پھر رو رو کے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت اور بخشش کا سوال کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اس کا اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو اس میں مومنین اپنے بھائیوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو اس میں کسی کو افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روزہ دار کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو اس میں اپنے متحد، اس مہینے میں اپنے متحد کے کام میں تخفیف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی خاص رحمت فرما کے اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ خوبصورت مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوتا ہے۔ اس مہینے کے وقت کو ضائع مت کیجیے گا۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ دعا کریں کہ سارا سال رمضان کا مہینہ رہے، جس طرح اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر زمین اور آسمان کو زبان سے کلام کرنے کی، اگر زمین و آسمان کو بات کرنے کی اجازت مل جائے تو وہ میری امت کو بتائیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمتیں رکھی ہیں۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس میں جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو پھر اس کی پوری برکت سے استفادہ کریں، لعلکم تتقون کی منزل پہ تاکہ ہم پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں ہمارا مقدر بنے کہ دنیا و آخرت سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں روزانہ آپ کے علم ہے، اسی طرح کے عنوانات پہ AWQ TV ایک خاص پروگرام یہ پیش کر رہے ہیں فضائل رمضان کے نام سے، جس میں ہم پورے پاکستان میں جتنے اکابر اولیاء ہیں، جلیل القدر صوفیاء ہیں، ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان کے مزار سے جو پروگرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے کرامات بھی بیان ہوتی ہیں، ان کی دیگر شانیں بھی بیان ہوتی ہیں، اچھا ہے، لیکن اس فضائل رمضان میں ان کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے۔ بالخصوص جو آج لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ان بزرگوں نے کیا کیا، اللہ والوں کے لیے عجیب عجیب سے نام استعمال کر کے کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، ان کے مزارات پہ جانے کا کیا فائدہ ہے۔
ہم وہاں پر جا کے بتاتے ہیں کہ ان اللہ والوں نے اللہ تعالیٰ کی قرب میں کیسے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیسی زندگی گزاری، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا کیا پیغام دیا۔ اور اس رمضان میں ہمیں ان اللہ والوں کی زندگی سے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا کیا درس ملتا ہے۔ روزانہ مختلف اولیاء کے مزارات سے ان کی اس عنوان سے تعلیمات پر کلام ہوتا ہے۔ تو 7:30 بجے رمضان سارا آپ سے اس میں مخاطب ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اپنا قرب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں ان بد نصیبوں میں نہ رکھے جو اللہ کو راضی نہ کر سکے، بلکہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو اس رمضان میں اپنے رب کو راضی کریں۔